اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ ماہ مبارک رمضان اور روزے کے مسائل کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ ایک سوال جو پوچھا گیا وہ یہ کہ جو اصطلاحیں اور جو ورڈ ہم استعمال کرتے ہیں فقہی اصطلاح میں، مثال کے طور پر اگر آپ کو اطمینان حاصل ہو، اگر آپ کو گمان حاصل ہو، اگر آپ شک کرتے ہیں، تو یہ جو اصطلاحیں حوزے میں پائی جاتی ہیں اور توضیح وسائل وغیرہ میں جس کا ذکر آیا ہے، تو اس کے حوالے سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کی ایک وضاحت آپ فرما دیں کہ ان اصطلاحوں کا صحیح معنی کیا ہے۔ خیر، یہ سوال بہت اچھا ہے اور قابل گفتگو ہے۔ دیکھیں، مختلف حالتیں ہیں جو انسان کے اندر پائی جاتی ہیں اور ان حالتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے نام دیا گیا ہے۔ اب جیسے کہ لفظ احتمال بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ احتمال دیتے ہیں، جسے آپ اردو میں آسان کر کے کہنا چاہیں تو آپ کی نظر میں اس چیز کا امکان پایا جاتا ہے۔ احتمال دینا یعنی امکان پایا جاتا ہے۔ تو دیکھیے 5-6 ورڈ ہیں جس کے سب الگ الگ معنی ہیں، جیسے احتمال، اس کے بعد شک، اس کے بعد گمان، اس کے بعد اطمینان، اس کے بعد یقین۔ دیکھیے کسی چیز کی بنسبت ہونے یا نہ ہونے دونوں صورت میں آپ کتنے % امکان دیتے ہیں کہ یہ چیز ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں % کے اوپر۔ یہی احتمال جب جس کا % بہت کم ہو تو وہم و خیال کہلاتا ہے۔ کہتے ہیں نا فلاں شخص وہمی ہو گیا ہے، ہر چیز میں وہم کرتا ہے، سوچتا ہے ایسا ہو جائے گا، جبکہ ایسے ہونے کا امکان اور % بہت کم ہے۔ بطور مثال ایک شخص سفر پہ نہیں جاتا، مسافرت پہ نہیں جاتا، اس سے پوچھتے ہیں بھائی کیوں سفر پہ کیوں نہیں جاتے ہو؟ کہہ رہے میں سفر پہ اس لیے نہیں جاتا ہوں، ڈرتا ہوں کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ تو کہیں گے یہ تو وہم ہے، ساری دنیا آ رہی ہے جا رہی ہے۔ ہاں، آپ کی گاڑی میں کوئی پرابلم ہو، ایسی کوئی مشکل ہو، راستے میں کوئی خطرہ ہو تو مان سکتے، نہیں نارمل کنڈیشن میں، اور کہے کہ نہیں میں سفر نہیں کرتا کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، تو یہ جو ڈر ہے، یہ جو خوف ہے، یہ خوف وہم کہلاتا ہے۔ شریعت میں اسی کوئی اہمیت نہیں ہے، شریعت اس کو اہمیت نہیں دیتی۔ تو جب % کسی چیز کے ہونے کا بہت کم ہو تو اسے وہم کہتے ہیں، نہیں جسے عاقل افراد توجہ نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ سسٹم دنیا کا چلنا ہے تو یہ سب چیزیں ہیں، ہر لحظے ممکن ہے کہ آدمی جہاں کھڑا ہو وہاں پر آسمان سے کچھ گرے اور وہ مر جائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کہیں رہے نہیں، تو اس طریقے سے زندگی نہیں گزار سکتا۔ تو وہم کی کنڈیشن، اور وہم ایک طرح کی بیماری بھی ہے۔ ہماری روایات وغیرہ میں شک، وہم، وسواس وغیرہ کی خاص طور پر مذمت ملتی ہے۔ اگر اور آگے جائے گی، یہ آپ کا احتمال جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز ممکن ہے، یہ اگر % بڑھ جائے اور عاقل افراد کی نظر میں اس کے % اتنے زیادہ ہو جائیں کہ عاقل کہیں کہ ہاں بھائی اس کا یہ احتمال اور اس کا یہ کہنا کہ یہ چیز ممکن ہے ہو جائے معقول ہے۔ بطور مثال اسی سفر کے گاڑی اگر خراب ہے، جو بھی دیکھ رہا کہ بھائی اس کی کنڈیشن جانے کی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اتفاق سے ہو سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایسا کچھ ہو، لیکن ایک معقول احتمال پایا جاتا ہے۔ تو یہ چیز جب وہم سے آگے بڑھتی ہے، یعنی اتنے % پہنچ جاتی ہے، یعنی اگر 1-2% ہے تو وہم کہلاتا ہے، اگر 10-15-20% تک ہو گیا کسی چیز کا احتمال اور امکان کہ ہاں یہ چیز ہو سکتی ہے، جب یہ 15-20% تک پہنچ گیا تو پھر یہ معقول احتمال کہلاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ ہاں یہ چیز ممکن ہے، احتمال عقلائی احتمال جسے علمی اصطلاح میں کہا جاتا ہے، یعنی عاقل افراد ایسے احتمال کو، ایسے امکان کو کہ یہ چیز ممکن ہے ہو جائے توجہ کرتے ہیں۔ اور ابھی آیت اللہ سستانی حفظ اللہ جو فتویٰ آیا روزے کے بارے میں، تو انہوں نے یہی لفظ استعمال کیا کہ اگر آپ معقول احتمال دیتے ہیں کہ آپ کو یہ بیماری لاحق ہو جائے گی، وہم اور خیال کا شکار نہیں ہے، اگر وہم و خیال کا شکار ہیں تو پھر تو یہ آپ کے لیے کافی نہیں، لیکن اگر معقول احتمال ہے تو اسے احتمال کہا جاتا ہے۔
بہت سی جہاں پر استعمال ہوا ہے یہ ورڈ احتمال، معقول احتمال. تو اگر کہیں لفظ احتمال آئے تو یعنی وہ احتمال ہو، وہ امکان جس کا پرسنٹیج اتنا زیادہ ہو، کم از کم 20-25 15-20% 25%، کہ عاقل افراد اس پہ توجہ کرتے ہیں. منزل اور آگے بڑھتی ہے، وہم ہو گیا، احتمال ہو گیا. اب آگے جائیں تو شک کی منزل ہے. شک کب کہلاتا ہے؟ جب آپ کسی چیز کے بارے میں 50-50 امکان دیتے ہو کہ ہاں 50% ممکن ہے ہو. فلاں صاحب آئے، کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ، شاید آئے ہوں شاید نہ آئے. کچھ گمان ہے آنے کا، کہہ رہے وہ بھی نہیں ہے. یعنی کیا دونوں طرف برابر ہے، جسے کہا جاتا ہے شک. شک کی کیفیت یعنی دونوں طرف برابر ہے. انسان کوئی کام کرنا چاہتا ہے، اب وہ مردد ہے کہ کریں یا نہیں کریں، شک میں ہے جسے کہیں. تو کیا کہتے ہیں کہ چلیے استخارہ کر لیتے ہیں، اللہ سے مشورت لے لیتے ہیں، اللہ جو کہے گا کر لیں. یعنی وہ ڈیسیزن نہیں لے سکا. اگر وہ یقین کی منزل پہ ہوتا یا اطمینان کی منزل پہ ہوتا کہ ہاں مجھے یہ کام کرنا ہے، تو پھر وہ کیوں استخارہ کرتا؟ تو کرنا ہی. تو شک وہ کنڈیشن ہے جو 50-50. بہت سے مسائل میں لفظ شک آیا ہے. مثلا نماز میں آپ کو اگر شک ہوتا ہے، رکعتوں کے بارے میں شک ہوتا ہے، نماز کے افعال کے بارے میں شک ہوتا ہے، فلاں کام کو بجا لائے نہیں بجا لائے تو کیا ذمہ داری ہے. رکعت کے بارے میں شک ہوتا ہے تو شک وہی یعنی 50-50. تو ہر کلمے کا شریعت میں ایک الگ عنوان ہے اور ایک الگ اس کے نتائج ہیں، یعنی اس پہ ایک احکام اس کے اوپر بار ہوتے ہیں، وہ احکام اس پہ عمل ہونا چاہیے. شک سے آگے بڑھتے ہیں. لفظ گمان یہ بھی بہت استعمال ہوتا ہے. جیسے نماز کے ہی مسئلے میں اگر آپ کو گمان ہے کہ 3 رکعت پڑھا ہے 4 رکعت، اور گمان یہ ہے کہ 4 رکعت پڑھی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ 4 سمجھ کے نماز کو ختم کریں گے. تو یہ گمان اہمیت رکھتا ہے. شک ہو تو مسئلہ الگ ہے، گمان ہو تو مسئلہ الگ. اگر گمان ہے تو آپ کی اگر 4 رکعت پہ گمان ہے، جس طرف گمان جا رہا ہے، تو یہ گمان کتنے % ہے؟ جب 50% سے اوپر چلا جاتا ہے، 60 65 70%، اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ شک سے اوپر کی منزل پہ ہو، لیکن اطمینان کی حد تک نہیں پہنچا ہے. ایک ہوتا ہے کہ مطمئن ہے بھائی، ہاں ہم نے تو 4 ہی پڑھی ہے، ہم مطمئن ہیں کہ ماہ رمضان کا چاند ہو گیا، جس کی گفتگو ہو رہی تھی کہ آپ کو اطمینان ہو گیا. نہیں، اطمینان نہیں ہوا، لیکن گمان ایسا لگتا ہے کہ ہو گیا ہوگا. اتنے لوگوں نے کہا ہے، اتنے مشہور لوگوں نے بیان کیا ہے، کافی شہرت ہو چکی ہے. تو شک سے اوپر کی جو منزل ہے، اطمینان اور شک کے بیچ کی جو منزل ہے، وہ گمان کہلاتی. گمان بہت اچھی چیز نہیں ہے، ہماری روایات میں اس کی سخت مذمت ہوئی. قرآن بھی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، زیادہ گمان نہ کرو. کیا مطلب؟ یعنی گمان تو انسان کے ذہن میں آتا ہے، لیکن زیادہ گمان نہ کرو، پرہیز کرو. مطلب وہ آ گیا کبھی ذہن میں وہ الگ بات ہے، اس کو آپ ترتیب اثر نہ دیں، اس کو اہمیت نہ دیں. اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کرو. آپ کے جو بہت سے گمان ہیں، ان گمانوں سے پرہیز کرو. فإن بعض الظن اسم، ان گمانوں میں سے بعض گمان آپ کا گناہ ہے. تو روایت میں بھی اس کی مذمت ہے کہ آپ گمان پر عمل کریں. قرآن نے بھی اس کی مذمت کی. بہت سے لوگ اپنے گمان پہ عمل کرتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہے، میرا گمان یہ ہے. نہیں، عقیدے میں گمان نہیں چلے گا، یقین کی منزل ہونی چاہیے. اسی لیے گمان کی مذمت کیا. تو ایسا نہیں کہ یہ گمان آپ کا ہر جہاں پہ اچھی چیز ہو یا ہر جہاں پر بری چیز ہو. اب جیسے نماز کے مسئلے میں گمان حکم رکھتا ہے کہ بھائی اگر جتنی رکعت پہ گمان ہے آپ حکم اس پہ عمل کر لیجیے. تو ایسا نہیں کہ ایک کنڈیشن ہو، سب کے الگ الگ احکام ہیں. گرچہ کلی طور پر گمان، بہت زیادہ گمان کرنے سے مذمت کی گئی. تو گمان بہت سی جگہ پہ حجت نہیں. لیکن جب گمان سے آپ آگے بڑھتے ہیں، یعنی 65% 70% سے آگے آپ جاتے ہیں کہاں؟ 90% کے آس پاس، 95، یعنی آپ کا دل مطمئن ہو جائے، تو وہ کنڈیشن 95% 90% اطمینان کہلاتی. اور بہت سی جہاں پہ اطمینان آپ کے لیے کیا ہے؟ حجت ہے. جیسے چاند کے مسئلے ہم نے بیان کیا. اگر آپ کو اطمینان ہو گیا، اطمینان یعنی کیا؟ یعنی نفس مطمئن ہے، مجھے تو اطمینان ہے. یقین نہیں ہے، کیونکہ یقین تو 100% ہوتا ہے، وہ ہر چیز کے بارے میں ہوتا ہی نہیں. یقین بہت واضح چیزوں کے بارے میں انسان کو یقین حاصل ہوتا ہے، ورنہ اکثر مسائل میں انسان کیا رکھتا ہے؟ گمان رکھتا ہے. مثلا ہاں یہ کہا جائے کہ ابھی رات ہے یا ابھی دن ہے، دن کے وقت کوئی کہے دن ہے تو یہ یقین ہو سکتا ہے، رات کے وقت کہے رات ہے تو یہ یقین ہو سکتا ہے. لیکن آج مہینے کی
پہلی تاریخ ہے یا دوسری تاریخ ہے، اس کے بارے میں یقین پیدا کرنا، جہاں پہ اطمینان گیا، چاند کسی نے اعلان کیا، کسی نے اعلان نہیں کیا، یا بہت سے دوسرے مسائل میں مجھے یقین ہے کہ میرا لباس نجس ہو گیا، وہ کہاں سے یقین؟ ضروری نہیں کہ ہر موقع پہ آپ کو یقین ہی حاصل ہو، تو یقین کی کنڈیشن بہت کم پیش آتی، بہت خاص مسائل میں، اور جو انسان کے سامنے بالکل واضح چیزیں ہیں اس میں یقین حاصل ہوتا ہے، ورنہ اکثر جو شرعی مسائل میں انسان زندگی گزار رہا ہے، شرعی مسائل کے حوالے سے اطمینان ہے، یہی جو مسائل دین کی جو فتویٰ بیان کیا جاتا ہے، ہمیں اطمینان ہے کہ حکم شریعت کے مطابق ہے، 100% یقین نہیں ہو سکتا ہے کہیں کوتاہی ہو گئی ہو، کہیں روایت ضعیف بیان ہو گئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام حالتیں ہیں، ان حالتوں کو جاننا چاہیے کہ ان کے تمام کے اوپر ایک اپنے اپنے حکم، اپنے اپنے حکام مترتب ہوتے ہیں. وہم ہے تو اسلام وہم کو بالکل منع کرتا ہے. ابھی جو لوگ بہت زیادہ شک و وسواس کرتے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہم کا شکار ہے. قوت واہمہ جو انسان کی ہے، قوت خیال، قوت وہم، وہ انسان پہ غلبہ پیدا کرنے لگتی. بہت زیادہ شک کرتے ہیں دینی مسائل میں یا ایک دوسرے کے اوپر، کوئی ضروری کہ دینی مسائل میں، دنیاوی مسائل میں اسلام نے اس کی سخت مذمت کی. جو لوگ بہت زیادہ وہم ہو، شک ہو، اپنے اعمال میں وسوسے کا شکار ہیں. اور آیت اللہ سستانی حفظ اللہ کے یہاں سے تو بیان بھی ہوا کہ جو شخص بہت زیادہ وسوسہ کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے، یا بعض لوگ نجس پاک کے مسئلے میں بہت زیادہ شک کرتے ہیں، بہت زیادہ شک، تو ہماری روایت میں آئے کہ یہ شیطان ہے، یہ خدائی راستہ نہیں. وہ یہ سوچتے ہیں کہ حکم شریعت ہی ہے، ہم شریعت کے مطابق عمل کر رہے ہیں، جبکہ یہ شیطان کے مطابق عمل کر رہے ہیں. شریعت کی کہتی ہے کہ آپ عام طریقے سے، جس طریقے سے سب ایک پرہیز کرتے ہیں اس طریقے سے آپ پرہیز کریں. اوور ہونا معقول چیز نہیں. اس لیے نصیحت یہ کرتے ہیں کہ ایسے کاموں کو جو عاقل افراد جس کو پسند نہیں کرتے، طہارت کے مسئلے میں، نجاست کے مسئلے میں، دوسرے مسائل میں، یہ شیطان ہے، آپ اس سے پرہیز کریں. پہلے تو یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ آپ کا کام شریعت کے لحاظ سے پسندیدہ نہیں ہے. بہت پیش آتا ہے، بالخصوص خواتین حضرات میں، گھر میں کم ہے پرسنٹ نکالیں تو، لیکن پیش آتے ہیں اور بہت زیادہ مبتلا بھی ہو جاتے ہیں، پریشان رہتے ہیں. تو ان کے لیے حکم ہے کہ اصل شریعت آپ سے یہ چاہتی ہی نہیں. شریعت کہتی ہے متعارف طریقے سے، معمول کے مطابق، جس طرح لوگ پرہیز کرتے ہیں، ایک مذہبی لوگ، دیندار لوگ، دین کے مسائل کو جانتے ہیں، اس طریقے سے پرہیز کریں. بہت زیادہ شک کرنا انسان کو بیماری کی طرف لے جاتا ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ سمجھیں کہ یہ چیز شریعت کا حکم نہیں ہے، اور جب یہ سمجھ لیں کہ ہاں ان کی یہ پرابلم ہے اور وہ دینی طور پر پسندیدہ کام نہیں، تو پھر اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. دعاؤں کے ذریعے، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے ذریعے، اور بھی دعائیں ہیں اور بھی ذکر ہیں، ان کو پڑھنے کے ذریعے، اور شیطان پر غلبہ پیدا کرنے کے ذریعے. تو یہ شک و شکوک کی جو ہے خود ایک بیماری، سائیکولوجک طور پہ بھی اس کو بیماری کہا جاتا ہے. انسان کے اندر کچھ چیزوں کے گھٹاؤ یا بڑھاؤ سے، جیسے سودا کے بڑھ جانے سے، ایسی چیزوں سے شک کی کیفیت زیادہ ہوتی، تو ڈاکٹری لحاظ سے بھی وہ علاج کر سکتے. تو شک ایسا نہیں کہ ہر جگہ پر شک اچھی چیز ہو اور ہر جگہ پہ بری بھی نہیں ہے. اب اگر شک نہیں ہوگا تو ہم یقین تک کیسے پہنچیں گے؟ بہت سے مسائل میں شک کے بعد آدمی اطمینان تک پہنچتا ہے. تو ہمارے استاد کہتے تھے کہ شک ایک اچھا گزرنے کا راستہ ہے لیکن ٹھہرنے کی جگہ نہیں. تو شک کسے کہتے ہیں؟ جب 50-50 ہو، یا وہم ہو تو بہت ہی. گمان کیا ہے؟ جب 60-65% ہو تو گمان کہلاتا ہے، اور آگے جائیے تو اطمینان ہے، اور آگے جائیے تو یقین کی منزل ہے. تو یہ تمام اصطلاحیں ہیں جو شریعت میں بیان کی جاتی ہیں. کبھی کہا جاتا ہے اگر آپ کو احتمال ہے معقول، کبھی کہا جاتا ہے آپ شک کی منزل میں ہیں، کبھی کہا جاتا ہے کہ آپ گمان کی منزل میں ہیں. تو ان کے پرسنٹیج، ان کے فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو یہ اس حوالے سے بیان کرنا بہت ضروری تھا کہ جو ہم مسائل دین کو سیکھ رہے ہیں، وہ مسائل دین کی جو اصطلاحیں ہیں ان سے ہم کیا ہوں؟ آگاہ ہوں. اب اسی حوالے سے روزے سے مربوط کچھ سوالات ہیں، کیونکہ اصطلاحوں کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. کچھ مربوط سوالات روزے کے حوالے سے ہیں کہ اگر کوئی شخص بہت زیادہ شک کرتا ہو یا اسے اپنے کاموں میں جلد اطمینان نہ ہوتا ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ بہت زیادہ شک کر رہا ہے، اطمینان ہی حاصل نہیں ہو رہا ہے.
مثال طور پہ اگر لباس پاک کر رہا ہے تو پاک ہی کر رہا ہے، یا نماز پڑھ رہا ہے تو پڑھ ہی جا رہا ہے، قرات میں شک کر رہا ہے، ہوتے ہیں بہت سے لوگ پیش آتے ہیں، یا دوسرے مشائخ دینی مسائل میں بہت زیادہ شک کر رہے ہیں، تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ تو واضح سی بات ہے کہ ان کو معمول کے مطابق جس طریقے سے عقل مند افراد، سمجھدار افراد، جو عاقل افراد ہیں، دینی مسائل کو سمجھ کے اور دینی مسائل پہ عمل کرتے ہیں، بالکل معمول کے مطابق ان کے طریقے سے انہیں چاہیے کہ عمل کریں۔ کوئی بھی زیادہ روی دین اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اسلام ایک معتدل دین ہے، ایک میانہ روی کا دین، خیر الامور اوسطھا، تمام امور میں آپ اعتدال سے کام لیں، کہیں بھی زیادہ روی کو یا کم روی کو اسلام میں پسندیدہ نہیں شمار کیا گیا۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نمازی پڑھتے جا رہے ہیں، دوسرے تمام امور سے غافل ہیں، اور اتفاق سے ایسے لوگ جو شک کرتے ہیں، وسوسہ کرتے ہیں، یہ انہی چیزوں میں کرتے ہیں جس میں شیطان انہیں مبتلا کرتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کسی نے احتیاطاً شک کی بنیاد پر اپنا خمس 2 یا 3 دفعہ نکال دیا ہو، کہا کہ نہیں ابھی پورا نہیں ہوا اور نکال دیں؟ دوسرے کے مال میں یا لینے میں یا دینے میں بہت زیادہ شک سے کام لیتا ہو؟ نہیں۔ تو یہ نجس پاک یا ایسے مسائل میں اس کا مطلب ہے کہ یہ شیطان ہے، انسان کو دینی مسائل سے دور کرنا چاہتا ہے۔ تو اسلام کبھی بھی کسی چیز میں زیادہ روی کو پسند نہیں کرتا، ایک معتدل راستہ، ایک میانہ راستہ، ایک ایسا راستہ جو عاقل افراد دین کے بتائے ہوئے دستور کے سائے میں پسند کریں، وہ راستہ اسلام چاہتا ہے۔ روزے کے حوالے سے 2-4 سوال پیش کرتے چلیں آج کے اس میں، کہ جو سوال کیا گیا تھا گزشتہ سوالوں میں سے، روزے میں تھوک کا نگلنا روزے کو باطل کرتا ہے یا نہیں؟ ہاں، یہ بھی وہی شک سے مربوط ہے۔ بہت سے لوگ ہیں یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم تھوک اندر لے جائیں گے تو روزہ باطل ہو جائے گا، پھر وہ یہی سوچتے رہتے ہیں اور مزید ان کے منہ میں ان کے آب دہن آتا رہتا ہے، تھوک آتا رہتا ہے۔ اب وہ ٹینشن میں رہتے ہیں کہ ہمیں تھوڑی دیر بعد جا کے تھوکنا ہے۔ تو یہ وہی شک کی کیفیت ہے، انسان شک زیادہ کرتا ہے کہ یہ تھوک میرے اندر چلا جائے گا۔ آپ تھوڑی دیر سوچتے رہیے کہ میرا جو منہ کا آب دہن ہے، تھوک ہے، وہ اندر جا رہا ہے، خود بخود بننے لگے گا۔ اب اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اندر جانے سے روزہ باطل ہو جائے گا، تو اب آپ سوچیں گے کہ جلد از جلد اسے ہم تھوکیں، ایسے بھی موارد پائے جاتے ہیں۔ تو اصلاً تھوک کا نگلنا روزے کو باطل ہی نہیں کرتا ہے، کیونکہ وہ چیز جو روزے کو باطل کرتی ہے وہ باہر سے کسی چیز کا کھانا ہے۔ تھوک تو بدن کے اندر کا حصہ ہے، اس پہ کھانا صادق ہی نہیں آتا کہ آپ باہر سے کوئی چیز کھا رہے ہیں، وہ تو آپ کے بدن کے اندر کا حصہ ہے، منہ کے اندر کا آب ہے، آب دہن ہے، اور اس پر کھانا یا پینا صادق آتا ہی نہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ بھائی ہاں ہم نے تو اپنا تھوک پی لیا، پیاس بجھ گئی، ہم نے اپنا تھوک کھا لیا اور بھوک مر گئی، تو کوئی ایسا باہر کی چیز نہیں ہے۔ وہ چیز جو روزے کو باطل کرتی ہے یقینی طور پر یہ کہ باہر کی چیزیں آپ استعمال کریں اور کھانا اس پر صادق آئے۔ تو پہلی بات تو تھوک نگلنا روزے کو باطل نہیں کرتا۔ اگر کوئی بہت زیادہ شک کرتا ہے تو اس چیز پہ توجہ کرے، جب اسے اطمینان ہو جائے گا کہ ہاں بھائی روزہ باطل ہی نہیں ہوتا، تو پھر وہ جو تھوک آتا ہے اور بار بار جا کے لوگ تھوکتے ہیں، وہ بھی مسائل بھی ان کے، وہ شک کے مسائل کیا ہو جائیں گے؟ حل ہو جائیں گے۔ روزے میں بعض بیماریوں کے لحاظ سے سوال پوچھا گیا ہے کہ استھما کے مریض کے لیے انہیلر لینے کا کیا حکم ہے؟ اب یہ ایک مبتلا بے سوال ہے۔ بہت سے لوگ استھما کے بیمار ہوتے ہیں، سانس کی پرابلم ہے، اور ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ آپ انہیلر لیجیے، تو ایسے عالم میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ وہ انہیلر لے، جبکہ انہیلر منہ میں لیتا ہے انسان، یا جائز ہے یا روزے کو باطل کر دے گا؟ آیت اللہ سیستانی حفظ اللہ کا جو بیان ہے اس حوالے سے یہ کہ انہیلر جب انسان لیتا ہے تو وہ ڈائریکٹ انسان کے پھیپھڑے میں جاتا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو انسان کے معدے میں جائے اور اس پر کھانا صادق آئے۔ ہاں، اگر اس طریقے سے لے رہا ہے لکوڈ کی شکل میں، اسپرے نہیں کر رہا ہے بلکہ لکوڈ کی شکل میں اسے پی رہا ہے، تو وہ تو پیٹ میں جائے گا، تو وہ تو روزے کو باطل کر دے گا۔ لیکن نہیں، جب آپ اسپرے کرتے ہیں تو وہ فضا میں اس کی دوا جو ہے ایک ہوا کی شکل میں پھیپھڑے میں پہنچتی، معدے تک پہنچتی ہی نہیں، یعنی یہ اطمینان نہیں ہے انسان کو کہ معدے تک پہنچ رہی ہے حد اقل، اور پھیپھڑے میں پہنچ رہی ہے۔ تو اگر
معلوم ہے کہ وہ معدے میں نہیں جا رہی ہے اور پھیپھڑے میں جا رہی ہے تو اس وقت اس کا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کا روزہ باطل نہیں ہوگا، آپ کا روزہ صحیح ہے۔ اسی طرح پوچھا گیا ہے کہ بے اختیار اگر وومیٹنگ ہو جائے تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ یہ بھی پیش آتا ہے کہ بہت سے لوگ سفر کر رہے ہیں روزہ رکھ کے، اب بعض لوگ سفر میں گاڑیوں میں انہیں وومیٹنگ کی پرابلم ہونے لگتی، یا نہیں کچھ ایسی بیماری ہے، ایسی کنڈیشن میں ہے، یا خواتین بعض حالات میں اب انہیں وومیٹنگ ہو رہی ہے، خود بخود ہو رہی ہے۔ دو کنڈیشن ہے اس میں، ایک دفعہ آپ کچھ ایسا کرتے ہیں اور وومیٹنگ ہوتی ہے تو یہ جائز نہیں، لیکن نہیں خود بخود آ رہی ہے، آپ کے اختیار سے خارج ہے، تو اگر خود بخود آ رہی ہے تو بعض لوگ سوچتے ہیں کہ اگر وومیٹنگ آ گئی الٹی ہو گئی تو پھر ہمارا روزہ گیا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ نے جان بوجھ کر ایسا کام کیا ہے جس سے الٹی ہو رہی ہے، وومیٹنگ ہو رہی ہے، تب آپ کا روزہ باطل ہو، لیکن نہیں اگر خود بخود آ گئی تو جو چیز انسان کے اختیار میں نہیں ہے وہ انسان کے روزے کو باطل نہیں کرے گی، وہ انسان کے اختیار سے ہی خارج ہے، اس لیے اس سے انسان کا روزہ بھی باطل نہیں ہوگا۔ روزے کی حالت میں بلڈ ٹیسٹ کروانا جائز ہے یا نہیں؟ یہ بھی پوچھا گیا سوال نمبر 6 میں کہ اگر ہم ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ جائیے اپنا بلڈ ٹیسٹ کروائیے، ٹیسٹ کی ضرورت ہے، اب خون نکلوانا ہے، انجیکشن لگائیں گے، پوچھتے ہیں بہت سے لوگ، سوچتے ہیں شاید یہ چیز روزے کو باطل کر دیتی۔ ٹھیک ہے، خون نکلوانا جو کمزوری کا باعث ہو مکروہ ہے، لیکن خون نکلوانا یا ٹیسٹ کرنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ یہ آپ سوچیں کہ اس سے روزہ باطل ہو جائے گا تو پھر آپ کو قضا اس کی بھرنی ہوگی، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ خون نکلوا سکتے ہیں اور ٹیسٹ کروا سکتے ہیں۔ مبتلات میں کیا کیا چیزیں انشاءاللہ ہم اشارہ کریں گے کسی ایک جلسے میں، ایک کلی طور پر کہ کون کون سی چیزیں روزے کو باطل کرتی ہیں، ان سے ہٹ کے کوئی اور چیز جو ہے وہ روزے کو باطل نہیں کرتی، تو آپ بلڈ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں۔ اسی میں یہ بھی پوچھا گیا کہ اگر ہم خون ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی مریض آ گیا ہے، اب اسے ہمیں خون ڈونیٹ کرنا ایک اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے ڈونیشن، اور بھی خون کا، تو اب ہمیں خون ڈونیٹ کرنا ہے، یہ بھی ہے کہ کمزوری ممکن ہے لاحق ہو، تو کوئی بھی ایسا کام خون نکلوانا جو کمزوری کا باعث ہو حرام نہیں ہے، روزے کو باطل نہیں کرتا، مکروہ ضرور ہے، لیکن اب اس میں ہم مکروہ کو دیکھیں گے یا اگر کسی مومن کی جان خطرے میں، یہ دیکھیں گے۔ واضح سی بات ہے کہ اگر کسی مومن کی جان خطرے میں، جان نہیں خطرے میں، اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے تو قطعاً آپ کا یہ کام پسندیدہ ہے، اگر آپ اس سے مضر نہیں ہوتے، آپ کو بہت زیادہ نقصان نہیں پہنچتا ہے، تو روزے کی حالت میں بھی آپ اپنا خون ڈونیشن کر سکتے ہیں اور دے سکتے ہیں، اس میں شرعی لحاظ سے کوئی حرج نہیں ہے، آپ کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ انہیں سوالوں میں سے ایک یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ اگر روزے میں کوئی شخص غلطی سے کچھ کھا یا پی لیتا ہے، ایک مرتبہ کہ جان بوجھ کے کھانا پینا تو روزے کو باطل کر دے گا، لیکن نہیں، اب عادت پڑی ہوئی ہے، دن میں آدمی کھاتا رہتا ہے، اب ماہ رمضان کل سے شروع ہوا اور ہم نے روزہ رکھا اور یاد نہیں تھا، گئے پانی پی لیا، بہت پیش آتا ہے، تو اب کیا ہوا، روزہ باطل ہو گیا، یا یہ کہ اس کی ہمیں بعد میں قضا بجا لانی ہوگی، یہ ذہن میں تصور آتا ہے۔ تو دیکھیں غلطی سے اگر آپ نے یہ ایسا کیا ہے تو آپ کا روزہ باطل نہیں ہوگا، ہاں جب آپ کو یاد آ جائے تو فوراً آپ رک جائیں، اور اگر کوئی چیز آپ کے منہ میں ہے، پانی پی رہے تھے، منہ میں پانی تھا، یا کچھ کھا رہے تھے اور فوراً یاد آ گیا تو فوراً اسے باہر نکالیں۔ یاد آنے کے بعد اگر آپ نے کہا کہ ارے بھائی اب تو منہ میں چلے گیا، لیتے چلتے ہیں اس کو پیٹ کے اندر، تب یہ آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ جب تک آپ کو علم نہیں تھا، یعنی یاد نہیں تھا کہ آپ روزے میں ہیں اور کھا لیا، وہ آپ کے روزے کو باطل نہیں کرتا ہے۔ لیکن ایک چیز اور بھی ہے، اگر کوئی شخص بار بار کلی کرتا رہتا ہے، کلی کرتا رہتا ہے بار بار، کیوں کرتا ہے؟ تاکہ منہ ٹھنڈا ہو جائے، کبھی کبھی ہوتا ہے گرمی ہے، تو آیا اگر ہم نے کلی کی اور اتفاق سے پانی اندر چلا گیا تو یہ بھی تو ہمارے اختیار سے خارج تھا، یاد ہی نہیں تھا یا توجہ نہیں تھی یا غلطی سے چلا گیا، لیکن کلی ہم وضو کے مستحب کام کے لیے نہیں کر رہے ہیں، بار بار اپنے منہ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کلی کر رہے ہیں، تو یہاں پہ یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کا روزہ صحیح ہے، اس دن آپ کا روزہ رکھنا ہے، لیکن بعد میں اس کی قضا بھی
بجا لانی ہوگی، کیونکہ آپ منہ ٹھنڈا کرنے کے لیے بار بار کلی کر رہے تھے اور اتفاق سے پانی اندر چلا گیا۔ لیکن نہیں، اگر مستحب وضو کے لیے آپ نے کلی کر رہے ہیں، واجب وضو کے لیے کلی کر رہے ہیں، منہ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کسی ایسی غرض سے وضو نہیں کلی نہیں کر رہے ہیں اور اتفاق سے اگر پانی چلا گیا ہے تو آپ کا روزہ باطل پھر بھی نہیں ہوگا، لیکن قضا بھی نہیں ہے۔ تو قضا اس صورت میں ہے کہ جب آپ منہ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایسے ہی کلی کر رہے ہوں اور اتفاق سے پانی اندر چلا جائے۔ اگر روزے کی نیت میں روزہ توڑنے کی نیت کر لیں، ہم نے روزہ رکھا، اب پیاس کا غلبہ ہو گیا، یہ سوال بہت وقت آتا ہے، یا بہت زیادہ کہیں سفر میں ہیں، بہت زیادہ بھوک لگ گئی، بہت زیادہ پیاس لگ گئی، کمزوری کا غلبہ ہو گیا، لیکن اتنی نہیں ہے کہ آپ بیمار کہلائیں، تو اس حالت میں ہم نے سوچا کہ لاؤ روزہ توڑ ہی دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو روزے کی اہمیت کو اس حد تک نہیں سمجھتے کہ یہ دین کے واجب امور میں سے ان امور میں سے کہ نماز کے بعد اگر کسی چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا تو وہ روزہ ہے۔ الصوم جنۃ من النار، روزہ جو ہے جہنم کی آگ سے سپر ہے۔ تو اب اہمیت نہیں تھی، ہم نے کہا لاؤ کھا ہی لیتے ہیں، روزہ توڑ ہی دیتے ہیں۔ تو اب ایسے عالم میں ہم نے نیت کر لی روزہ توڑنے کی، اس کے بعد تھوڑی دیر بعد نہیں یار یہ تو گناہ ہے اور پھر کون بھرے گا اور اتنا کفارے اس کے اوپر، اچھا جانے دیتے۔ لیکن آپ نے نیت کر لی تھی کہ روزہ توڑنا ہے، روزہ نہیں رکھنا ہے، تو ایسے عالم میں آپ کا روزہ باطل ہو گیا یا نہیں باطل ہو گیا؟ آپ کو اس دن کا روزہ پورا کرنا ہے، امساک کرنا ہے، یعنی آپ پھر سے نیت کر لی افطار کے وقت تک آپ کو کچھ کھانا نہیں ہے، لیکن آپ کو بعد میں اس کی قضا بھی بجا لانی ہوگی۔ ایک طرح سے آپ کی نیت جو تھی، نیت میں جو تسلسل ہونا چاہیے تھا، وہ تسلسل کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا۔ کوئی بھی جب آپ عمل کرتے ہیں تو اس عمل میں ایک تسلسل ہونا چاہیے نیت کا بھی۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی شروع کی اور بیچ میں 1 رکعت کے بعد آپ نے کہا کہ لاؤ نماز توڑ دیتے ہیں اور چل دیتے ہیں، تو اب آپ جب نیت بدل رہے ہیں نماز توڑنے کی اور نیکسٹ اگلی رکعت آپ نماز کی نیت سے نہیں بجا لا رہے ہیں، تو اب آپ کے عمل میں نیت بھی تو شرط ہے کہ یہ آپ کی عبادت نیت کے ساتھ ہو۔ تو آپ نے جب یہ ارادہ کر لیا کہ ہم روزہ توڑیں گے، اس کا مطلب اس مقدار میں جب آپ روزہ توڑنے کی نیت کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے اب روزہ جا رہے ہیں کھانے، آپ روزے کی نیت سے نہیں تھے، تو آپ کے لیے روزہ کب ہونا چاہیے؟ صبح سے لے کے افطار تک۔ بیچ میں آپ نے گیپ دے دیا، تھوڑی دیر یہ سوچا کہ ہمیں روزہ رکھنا ہی نہیں ہے، تو نیت کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ تو اب یہاں پر یہی احتیاط ہے کہ آپ بعد میں اس کی قضا بجا لائیں۔ اسی لیے آپ اگر بعد میں نیت آپ کی پلٹ جاتی ہو، کہتی کہ نہیں ہم روزہ رکھنے ہی، کچھ کام نہیں کیا آپ نے، کر لیا تب تو کفارہ ہے، اگر عذر نہیں تھا تو گناہ ہے، کفارہ وہ سب نہیں، صرف نیت کیا تھا، تب بھی آپ کو بعد میں اس کی قضا بجا لانی ہوگی۔ آپ کا روزہ گرچہ بظاہر صحیح ہے لیکن بعد میں اس کی قضا بجا لانی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔